پھر بوسے کی اجازت نہیں. لوگ بوسا دے رہے ہیں, حضرت عمر نے کہا رکو, لوگ رک گئے. اور حجر اسود پتھر ہے, ان کی جانب رخ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور فرمایا تو ایک پتھر ہے, تو کیا ہو, ایک پتھر ہو, تمہارے اندر نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے, تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, کسی کو اذیت نہیں دے سکتے, تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہو, تم کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے ہو. ہم تو تم کو صرف اس لیے بوسا دیتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بوسا دینے کا حکم دیا. لوگ سمجھ گئے, لوگوں کے ذہن میں یہ بات جا خوشی ہو گئی کہ یہ اصل میں پتھر ہے, اس کی پوجا نہیں ہے, اس کی پرستش نہیں ہے, اس کو بوسا تو صرف دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, پتھر کا بنایا ہوا ہے, مسلمان اس کی پرستش نہیں کرتے, اس کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے. اگر آپ مکہ مکرمہ میں ہیں, مسجد حرام میں ہیں, تو آئیں گے قبلہ کی جانب رک کرنا پڑے گا, اور اگر آپ وہاں نہیں ہیں تو سمت قبلہ, جس جانب قبلہ ہے اس جانب کو رخ قرار دیا گیا. بہرحال پہلا گھر جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے وہ گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے. اور یہ بیت اللہ ان لوگوں کی عبادت کے لیے ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہو, جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہو, آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اس کو نبی مانتے ہو. اس لیے مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمام انبیاء پر ایمان نہ رکھتے ہو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ نہیں کہا کہ صرف محمد کو رسول مانتے نہیں, جتنے بھی رسول اس دنیا میں اللہ نے مبعوث کیا ہے ان تمام رسولوں پر, نبیوں پر مسلمانوں کا ایمان ہے اور قیامت تک رہے گا. حالات گزرتے رہے, آتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا بیت اللہ کا, اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی ہے, بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے بنیاد رکھی ہے. طوفان نوح میں جس طرح پوری دنیا تباہ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی دیوار کو اٹھا لیا. جدید تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. تو بیت اللہ کس کا ہوا؟ بیت اللہ کس کا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں باپ بیٹے کے ذریعے سے بیت اللہ کی جدید تعمیر فرمائی. یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی قدیم تعمیر فرمائی. قدیم تعمیر تو جب دنیا بنی تب سے ہے. بیت اللہ کی تعمیر اٹھا لی گئی تھی, پھر جبرائیل امین نے نشانی بتلائی اور پھر اسی پر جدید تعمیر ہوئی. کس نے کی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. مسلمانوں کا گھر ہوا نا, اللہ کا گھر کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. کس کی غرض سے؟ اللہ کی عبادت کی غرض سے. حضرت ابراہیم عبادت کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار عالم ایک رسول بھیج دیجیے, انہی میں کا
مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی دربار میں نماز پڑھتے تھے. اس لیے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلا قبلہ فرض نماز کے بعد مسلمانوں کا کون سا رہا ہے؟ بیت اللہ ہی رہا ہے. اس کو یاد رکھیں. ہاں جب آپ کی ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف تو یہودیوں کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز. ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ آ گئے 16 یا 17 مہینہ آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے, لیکن آپ کا دل لگا ہوا رہتا تھا بیت اللہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کو بدل کر کے پھر بیت اللہ قرار دیا. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں, شروع ہی سے بیت المقدس کی جانب آپ کا قبلہ رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس انداز سے پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے, بیت المقدس بھی سامنے رہے. حالات میں تبدیلی آئی. بدلا حالات میں کہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ملت سے دور ہوتے چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حنیفہ, اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف ان کا رخ تھا ہی نہیں. ساری چیزوں سے رخ موڑ کر ان کا رخ کدھر تھا؟ صرف اللہ کی. حضرت ابراہیم نے کہا مانا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ان کے مذہب میں احکامات میں تبدیلی ہوتے 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 مکہ مکرمہ کے لوگ خود پرستی میں مبتلا ہو. خود بنایا پتھر کا, جسے ہم اور آپ ہندوستان میں مورتی کے نام سے جانتے ہیں, وہ بدھ ہے اصل میں. اور مکہ مکرمہ کے لوگ وہاں جو بڑے قبیلے کے لوگ تھے وہ قریش کا خاندان تھا, اس کی پوجا شروع کی. وہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے, ورنہ اکثر و بیشتر ملت ابراہیمی کو مٹا دیا تھا اور بت پرستی میں چلے گئے. لیکن وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ہے, اور اللہ دیکھیے وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ایک ہے. گڑبڑی کہاں ہوئی؟ گڑبڑی یہ ہوئی کہ انہوں نے بتوں کو بھی اللہ کے مثل قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ کسی کا باپ ہے, نہ کسی کی اولاد ہے, نہ ان کا کوئی شریک ہے. قریش مکہ نے ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیا. اس لیے کیا کہلانے لگے؟ مشرک. اللہ نے کہا معاف ہرگز نہیں کو کر. اور ان کے زبان میں بڑے بڑے بت تیار کیے گئے اور ان کی پرستی شروع کر دی کہ جس طرح اللہ مالک ہے یہ بھی مالک ہے, جس طرح اللہ رزق دیتا ہے یہ بھی رزق دیتا ہے, جس طرح اللہ اولاد دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے. آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ اگر ہو جائے تو کیا ایمان باقی رہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں, آپ نماز پڑھتے رہیں, روزہ رکھتے رہیں, اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسرا آدمی بھی شریک ہے جو ہر چیز کا مالک ہے. بارش کون کر سکتا ہے؟
تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی، شروع تو پہلے زمین کی قریش کے مکہ میں شروع ہوئی اور پڑھتے 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 پورا عرب بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل ابھی بند تھا۔ ایک عرصے دراز کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس قوم میں چوری، ڈاکہ زنی، بے حیائی، قتل و غارت گیری اس طرح عام ہو چکی تھی تو اس کو مٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر دیا اور 40 سال ان کے ساتھ رہے، 40 سال اس انداز سے رہے کہ پوری قوم یہ کہتی تھی کہ آپ الصادق الامین، آپ سچے ہیں، امانتدار ہیں، کوئی کمی نہیں ہے آپ میں۔ لیکن ایک بات کہی تھی بس، 40 سال کے بعد جب نبوت ملی، قرآن کریم کی آیت اتری اطلاع بسم ربک الذی خلق، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یا ایھا المدثر قم یا ایھا المزمل قم، تاکہ والے آپ چادر اوڑھ کے سو گئے تھے، تھر تھرا رہے تھے، ہمارے چادر اوڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کا کام چادر اوڑھ کر سونا نہیں ہے، آپ کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا آپ کھڑے ہو اور لوگوں کو ڈرائیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا انذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ آپ نے صفا پہاڑی پر بلایا اور یہ کہا اگر میں یہ کہوں تو تمہارے پیچھے دشمن ہے، صبح سویرے حملہ ہونے والا ہے، مانا ہے؟ ہاں اے محمد ضرور آپ سچے ہیں، امانتدار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہنا تھا، یہ تو جھوٹا ہے، اس میں جادو ہو گیا ہے، یہ کاہن ہو گیا ہے، اور جتنا بڑا بھلا کہنا تھا آپ کو کہا۔ آپ کے جو جناب الحق تھے انہوں نے پتھر اٹھا کر کے مارا تھا اور کہا تھا تب نے کہا محمد لہذا جمع دینا، فرمان ہو جاؤ محمد تم اسی لیے جمع کیا۔ آپ نے وہیں سے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، اور کتنے سال مکہ مکرمہ میں پیغام سنایا اللہ کے رسول نے پتا ہے؟ 13 سال۔ کتنا؟ مکہ مکرمہ میں آپ کتنا رہے؟ کتنا رہے؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا مسلمانوں کو۔ 53 سال مکہ مکرمہ میں پیدائش کے بعد رہے اور نبوت کے بعد 13 سال، اور 13 سال آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، بہت کم لوگ ایمان لائے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کر رہا ہے۔ طائف والے نے تو حد کر دیا، اتنا مارا کہ آپ لہولہان ہو گئے، آپ کے پاؤں مبارک میں جوتے میں خون جم گیا تھا، پاؤں چپک گیا تھا۔ اس وقت پہاڑ کے فرشتے نے آ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہیں تو اسے ملا دوں، کسے چلے جاؤ؟ آپ کو فرمایا کہ چھوڑو، ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لائے، ان کی قوم میں ایسی اولاد پیدا ہو جائے ایمان لے آئے۔ اور ہم 13 سال آپ نبوت کا گزارا ہے، پتھر کھا کر، ڈھیلا کھا کر، بہت سارے مسلمانوں کے لوگوں نے برچھی مار کر کے شہید کر دیا، عورت کو شرمگاہ میں برچھی مارا شہید ہو گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ کے جانے کے لیے کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں رہ کر کے آپ نے دفاع میں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اسلام کو اونچائی تک پہنچانے کے لیے جنگیں لڑی تھی، نہیں، دفاع میں جنگ لڑی ہے۔ ظالموں نے ظلم کی حد کر دیا تھا، اس ظلم پر دفاع کرنا تو ہر مظلوم کا حق ہے، کوئی مظلوم ایسا نہیں ہے جس کو دفاع کی اجازت نہ ہو۔ اللہ نے دفاع کا
حکم دیا کہ بھائی جھگڑے لڑی گئی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتارا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اسلام کے زور سے نہیں، اللہ کے رسول نے پیغام دیا تھا، اخلاقی تعلیمات دی تھی، لوگوں نے اللہ کے رسول کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تھا، جس لیے ایمان قبول کیا تھا، جھوٹ پر جھوٹ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کی تعداد بڑی ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پروردگار عالم نے مکہ مکرمہ فتح کروایا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورا مجمع کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ وہاں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان، جنہوں نے بڑی تکلیف دی تھی آپ کے سامنے گزرا، آدمی منہ پھیر گئی، اس کو خطرہ لاحق ہوا۔ حضرت علی کے پاس گئے اور کہا کہ محمد رسول اللہ نے رخ پھیر دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ایک کام کرو، تم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس آؤ اور وہی بات کہو گے جو بات حضرت یوسف سے ان کے بھائی نے کہا تھا۔ حضرت یوسف پہ ظلم ہوا تھا نا، کنویں میں ڈال دیا تھا، ان کے بھائی نے کنارے مصر کے ہاتھ سے فروخت کر دیا گیا تھا، لیکن جب ان کے بھائی نے آ کر کے حضرت یوسف سے کہا آپ بڑے کریم ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، تو حضرت یوسف نے کہا تم تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی گرفت نہیں۔ فرمایا حضرت علی نے حضرت ابو سفیان سے جاؤ، اللہ کے رسول کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی جملہ کہو جو جملہ حضرت یوسف نے ان کے بھائی سے کہا۔ اور حضرت سفیان آتے ہیں، وہی جملہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا کوئی بادشاہ جس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہو، جسے گالی دیا گیا ہو، ہجو کیا گیا ہو، وہ معاف کرتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسی تعریف کو کہیں مثال نہیں ملتی، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ اس کو لشکر کے سامنے سے گزارو، بے شمار لشکر ہے۔ ابو سفیان پوچھ رہے ہیں کون سا قبیلہ؟ فلاں قبیلہ، کیسے ہے کوئی مطلب نہیں، بے شمار قبیلے گزرے اپنے جتھے کے ساتھ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزرا تو انصار اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے کر کے چل رہے۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور فرمایا آج تک تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ آپ تشریف لائے، کیسے لائے؟ اسی شان و شوکت کے ساتھ۔ ابو سفیان سے ایک جملہ کہا تھا جاؤ تم اپنے گھر میں بند ہو جانا، تمہیں امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یا رسول اللہ کتنا بڑا میرا گھر ہے، فرمایا جاؤ ہر شخص اپنے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دو، تجھے امن ہے۔ لیکن جب ابو سفیان گزر رہے تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اسلامی جھنڈا، وہ خوشی سے مچل رہے تھے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا اليوم یوم المرحمہ اذل اللہ قریشا، آج تو گوشت کاٹ کھانے کا دن ہے، آج قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ ذلیل رسوا کرے گا، گوشت کی پوری پوری گوشت ڈالی جائے گی۔ ابو سفیان گھبرا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، شکایت کی یا رسول اللہ ابو سعد ایک سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں کب بلاؤ، دلجوئی کی ابو سفیان کی کہ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا تاکہ حضرت سعد ہی کے گھر جھنڈا رہ جائے اور ابو سفیان کی دلجوئی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، سعد بن عبادہ نے کہا مرحمہ، پوری کاٹ کر نوش کھانے کا دن ہے نا، بڑا تکلیف پہنچایا قریش مکہ۔ آپ فرمایا نہیں،
آج رحم و کرم کا دن ہے. آج اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو رسوا نہیں کرے گا، عزت عطا کرے گا اور خانہ کعبہ کی عظمت کو اجاگر کرے گا پروردگار عالم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. سارے لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. مزاحمت کی طاقت نہیں تھی. آپ چابی لیا حضرت عثمان بن طلحہ سے، اندر گئے. 360 فٹ رکھ دیا تھا قریش مکہ نے بیت اللہ میں، اسے صاف کیا. وہاں نمازیں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کروائی ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ پورے شان و شوکت کے ساتھ وہاں داخل ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے قبیلے میں تم کو بانٹ دیا ہے لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ باعزت ہوں گے جو اللہ رب العزت سے زیادہ کرتا ہو. اور پھر قریش مکہ کے لوگ حرم شریف میں موجود ہیں. آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. سارے لوگ سر جھکائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں انت کریم وابن کریم، آپ تو شریف ہیں، شریف کی اولاد ہے، آپ سے بھلائی کی امید ہے. آپ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم اپنے گھر میں چلے جاؤ، تمہیں امن ہے. اس کے بعد 3 دن گزر گیا، تب لوگ آ کر کے ایمان میں داخل ہو رہے. یہ تھی آپ کی شان، یہ تھی آپ کی شان. آپ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں تصور کرتے. ایک شخص آپ سے گفتگو کروا رہے ہیں، آپ انہیں تھرتھرا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو عورت گوشت سکھا کر کے کھایا کرتی تھی. میں تو بادشاہ نہیں ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور ظلم و زیادتی کی اتنی حد کر دیتے ہیں کہ پانی سر سے اونچا ہو جا رہا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ظالم و جابر قوم ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ خود ظالم و جابر قوم ہیں. ہمارے نبی نے ایسی مثال پیش کی، ان کی امت نے بھی آج ایسی مثال پیش قائم کی ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. آج فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے مسلمانوں پر جو نہتے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو ہاتھ نہ اٹھایا جائے جنگی حالت میں بھی، بچوں کو قتل نہ کیا جائے جنگی حالت میں بھی، اور غائبوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کے رسول جب مکہ میں داخل ہوئے تو فرمایا تھا کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے الا یہ کہ وہ تمہارے راستے میں مظاہر ہو. اگر وہ تم سے لڑنا چاہے تو تم اس سے لڑو گے، اور اگر وہ لڑنا نہیں چاہتے تو اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. آج ظالم کون، دہشت گرد کون ہے جنہوں نے ہم فلسطینی مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو جن کا کوئی حصہ نہیں ہے جنگ میں، بمباری کی اور بموں کے ذریعے سے ان کی لاشوں کو بچھا دیا جس میں زیادہ تر بچے ہیں. دہشت گرد تو وہ ہے نا. اور ہم نے کہا ہے ہر قوم کو دفاعی جنگ کی اجازت ہے. پوری دنیا کا انسان جانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا کا انسان جانتا ہے کہ یہ فلسطین فلسطینیوں کی ہے، یہ فلسطین کی جو جگہ ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اسرائیل یہودی نے اس پر زبردستی جبرن قبضہ جمایا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ امریکہ کی ناپاک اولاد ہے جنہوں نے اس غزہ کے لوگوں کو چیرنے اور پھاڑنے کے لیے اسرائیل میں بسایا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کرنے رہا ہے اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں.
افسوس ہے ان ممالک پر جو لوگ کہتے ہیں اسلامی ممالک میں وہ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہ فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، پر اپنے اپنے ملک کی تاریخ میں پورا لکھ رہا ہے کہ ہماری فوج غزہ میں داخل ہو گئی. جھوٹ، بے بنیاد. اس کا حامی اور ناصر تو اللہ ہی ہے. ہم اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس لیے جگہ علماء میں اطلاعات کی حالت لگا روزہ رکھا جائے اور ان نہتے مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ پروردگار عالم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ. پانی روکنا یہ انسانیت کی دلیل ہے، بجلی روکنا انسانیت کی دلیل ہے. ظلم کی حد کر دیا اسرائیل نے. پانی روکا، کھانے کا سامان روکا، بجلی روکا. اور جہاں علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے، اس ہاسپٹل کے اوپر بمباری کر کے نہ جانے کتنوں کو ایک دن میں ہلاک کر دی. مسلمانوں کو یہ بات نہیں ہے، یہ تو ظالم ہی لوگ کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. اس لیے آج اور اس دل کے ساتھ ان نہتے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے کہ پروردگار عالم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا. دیکھیے یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ہم تمہاری آزمائش کریں گے. جنت میں یوں ہی نہیں چلے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی. تم آزمائش میں اگر کامیاب ہو تو پروردگار عالم کی یہاں جنت ملے گی. اور یہ شہید ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. حضرت معاذ بن جبل بستر پر ہے، موت آ رہی ہے، رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا موت کے ڈر سے کر رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے نہیں، رو اس لیے رہا ہوں زندگی بھر تو کفار سے اور دشمنان خدا سے لڑتا رہا، اب موت بستر پہ آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. کاش میدان جنگ میں ہوتا، میں اسے قتل کرتا، وہ مجھے قتل کرتے، وہ میرے ناک کان زبان کاٹ لیتے اور مجھے غصہ کر دیتے. میں روزے کی حالت میں ہوتا اور رب ذوالجلال کے سامنے جب میدان محشر میں کھڑا ہوتا تو میرا رب مجھ سے پوچھتے معاذ کیا لے کر کے آئے؟ تو میں کہتا اے اللہ تیرے راستے میں روزہ رکھ کے آیا ہوں، تیرے راستے میں زبان کان ناک اور گردن کٹا کے آیا ہوں. وہ تو اس لیے رو رہے تھے. آج بہتے مسلمانوں کے اوپر بل برسایا جا رہا ہے، یقیناً وہ شہادت کا درجہ اس کو ملے گا. اور جو ظالم ظلم و زیادتی کر رہا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی خائن و خاسر ہوگا اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب بہت تیار کر رکھا ہے. ہماری بدعملی، ہماری نااہلی، اللہ کے احکام سے دوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری کی بنیاد پر آج ہمیں دنیا میں تکلیف سہنا پڑ رہا ہے، اٹھانا پڑ رہا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. سنت آپ کے طریقے، آپ کے احکامات پر دلجمعی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج خاص طور پر ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، ظالم کو خائن و خاسر ناکام لوٹائے اور اہل حق کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے جب بیت اللہ میں داخل ہو کر کے بتوں کو توڑا تھا تو اس وقت کہا تھا جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا اور باطل مٹ گیا. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا دنیا میں کہ حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مٹتا ہوا نظر آئے گا. اللہ ہم سب کو اپنے احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.